الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. رب کی نعمت و بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی, کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی, دکھوں کی کوئی گھڑی اور کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو, اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین قلب میں نازل فرما دیا تھا. اس کتاب حمید میں زندگی گزارنے کے تمام تر طریقہ کار کو نہایت احسن انداز میں واضح کر دیا گیا ہے. مصائب کے حل کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم معروضات اور گزارشات کو رکھ رہا تھا. اس ضمن میں اہم ترین گزارش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھکنا, اپنے دست سوال کو اس کی بارگاہ میں آ کے پھیلانا, اس کے سامنے اپنی دعاؤں کو عرض کرنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہماری فریادوں کو سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چندہ مشکل نہیں۔ ہم تو ایک لمحے کے اندر، ایک وقت کے اندر ایک ہی بندے کی بات کو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے پر تصرف فرما رہے ہیں، اور کائنات کے ہر ذی شعور کی، اور کائنات کے ہر ذی لقول کی، اور کائنات کے اندر نباتات و جمادات کی حصوں اور حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات کے اندر جو اس کی پہچان کی حص کو ودیعت کیا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں صبر کا بھی اعلان فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو قرآن مجید خوف خدا کے پہاڑ جو ہے قرآن مجید کے دباؤ اور خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، دعاؤں کو مانگنا صرف اور صرف گناہگار، مجبور، بے کس اور بے بس انسان کا طرز عمل نہیں، بلکہ یہ تو ملائکہ مقربین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اس سے اپنی دعاؤں کو اور اپنی فریادوں کو پیش کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مستقل باب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے جگہ جگہ پر قائم کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر میرے برگزیدہ ترین بندے مشکلات کے اندر مجھ کو پکارتے رہے تو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کس طرح مجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہو، تم کس طرح مجھ سے لاپرواہی اور اغماس کو اختیار کر سکتے ہو، تم کس طرح میری رحمت سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیا تھا اور لباس جنت ان سے چھین لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے پر رحم نہ کھایا تو ہم یقیناً گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فریاد کو قبول و منظور فرما کر ان کو دوبارہ اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی بستی کے لوگوں نے ان سے عداوت کا مظاہرہ کیا، نفرت کا مظاہرہ کیا، تشدد کا مظاہرہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین کے اوپر کسی کافر کو باقی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کو پورا فرما کر آسمان سے بھی پانی کو گرا دیا، زمین سے بھی پانی کو گرا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کو قبول و منظور فرما لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چتا کے اندر گرایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں، اور جس کے لیے آپ کافی ہو جائیں اسے کسی اور کارساز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے صبر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی کا احساس ہونے لگے، ان کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا گلستان بن جانا، ان کے لیے چمنستان بن جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ان کی بستی کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، انہوں نے مکر کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کے مکر کو ہاتھ میں ملا کے رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بستی والوں کے شر سے اور ان کی عداوت سے محفوظ و معمون فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ کے اوپر بھوکے پیاسے موجود تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار مجھ فقیر کی جھولی میں خیر کو ڈال دے، جو خیر تو ڈالنے والا ہے میں اس کا محتاج اور طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما کر کھانے کا بندوبست نہیں کیا بلکہ کھانا پکانے والی کا بھی بندوبست فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر یونس علیہ السلام تحت بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے، دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، اس تکلیف جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، جو مصیبت مجھے آئی ہے میری اپنی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریاد کو پورا فرما دیا، غم کو دور فرما دیا، صبر کا اعلان فرما دیا۔ جو بھی یونس کا عقیدہ رکھ کے آئے، مجھے الہ حق سمجھ کے آئے، اپنے آپ کو گناہگار اور خطاکار سمجھ کے آئے، اس کے غموں کو بھی دور فرما دوں گا۔
جس طرح میں نے یونس علیہ السلام کے غم کو دور فرما دیا. حضرات گرامی قدر بدر کے مار کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت صدیق اکبر نے آپ کو دلاسا دیا کہ آقا علیہ السلام آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کا نزول ہو گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چہرے کو اٹھا کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ کا نزول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی کا حکم جو ہے اس کو صادر فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فقط انبیاء علیہ السلام کی نہیں سنتے رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو بھی سنتے رہے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ موسیٰ دار سیلابی بارش کے اندر جب تنوں بندی پتھر نے غار کے دھانے کے اوپر آ کے اس کو بلاک کر دیا تو ایسے عالم کے اندر غار کے اندر محبوس لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فریاد کو قبول و منظور فرما کر غار کے پتھر کو ہٹا دیا. سیدنا ابو ایوب انصاری نے جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے شرف کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میزبانی کا شرف عطا فرما دیا. سیدہ حولہ کے شوہر نے جب ان کو مثل ماں کے کہہ دیا, ان کی پشت کو اپنی ماں کی پشت کہہ دیا اور وہ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر مسئلے کی تبدیلی و ترمیم کے لیے جستجو کرتی رہیں اور آپ کے باب عالی کے پر دستک دیتی رہیں, تو ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے اس امر کا اعلان فرما دیا, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں مسائل کو اپنی مرضی کے ساتھ تبدیل کرنے کا مجاز نہیں, میں تو وحی الہی کو آگے بھیجنے والا ہوں. حضرت حولہ کے گڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بارگاہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے مسئلے کو تبدیل فرما دیا اور اس امر کو واضح فرما دیا, آئندہ کے بعد زہار کرنے والا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 60 دن کے روزے رکھے یا کسی غلام کو آزاد کروائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیوی کو دوبارہ اس کے اوپر حلال قرار دے دیں گے. حضرات گرامی قدر ہر آن ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں اور کائنات کے اندر مانگنے کے اوپر انسان پشیمان ہوتا ہے, مخلوق پشیمان ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ ہماری کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی پشیمانی ہو, ہمیں ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتے رہنا چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے ہیں, اس سے مانگتے نہیں ہیں, اس سے بے یادی کو اختیار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجرموں کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے غاروں کو تیار کر دیا ہے. چنانچہ سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی بھی قدرتی آفات ہوں یا انفرادی مشاکل ہوں یا انفرادی سطح کے اوپر انسانوں کی پریشانیاں پشیمانیاں ہوں, اگر انسان ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے, ان پریشانیوں سے خروج چاہتا ہے, ان سے ایگزٹ چاہتا ہے, تو حضرات گرامی قدر اس کو دعا کا راستہ, التجا کا راستہ, استغاثے کا راستہ, ندا کا راستہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلسل پکارنے کا راستہ, شورنے کا راستہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور حضرات گرامی قدر علماء نے کیا کمال کا نکتہ بیان کیا, کہا جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کی انتہا کے اوپر انسان پہنچ جاتا ہے, پھر اس کا ذکر کرتا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, اس میں خوبصورتی ہے, اس میں جمال ہے, اس میں کمال ہے, اس میں جرأت ہے, اس میں دلیری ہے, اس میں بہادری ہے. جب انسان محبت کے اندر غرق ہو جاتا ہے, پھر یاد الہی کے اندر استغراق آ جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ذکر کرتا ہے. چنانچہ ذکر جو ہے وہ کمال محبت کا نام ہے, اور جب انسان عاجز آ جاتا ہے اس کے اوپر مسکنت طاری ہو جاتی ہے اور انسان حالات کے پورے دھارے میں پھنس جاتا ہے, پھر وہ لوگوں کو آگے یہ بات کہتا ہے اور میری مصیبت میں میری مدد کرو, تو جو دعا ہے وہ کمال بندگی ہے. چنانچہ حضرات گرامی قدر مشکلات سے نکلنے کے دو ہی راستے ہیں, کمال محبت کا راستہ اور کمال بندگی کا راستہ. جس نے کمال محبت کا راستہ اختیار کیا اس کے بارے میں اعلان ہوا, فاذکرونی اذکرکم, جو میرا ذکر کرے گا اس کا ذکر کروں گا. اس لیے کہ جب محبت حقیقی محبت کے سانچے میں ڈل جاتی ہے تو محبوب بھی محب کو نہیں چھوڑتا, پھر محبوب جو ہوتا ہے وہ بھی محب سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، پھر آواز آتی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو ضرور سنوں گا۔ حضرات گرامی کے اگر اجتماعی مشاکل ہوں یا انفرادی مشاکل ہوں، صحت کے مسائل ہوں یا کاروبار کے مسائل ہوں یا کوئی بھی گھریلو بندش ہو یا کوئی بھی انسان کے اوپر جو ہے مشکل ابتلا یا پریشانی ہو، انسان کو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر عاجزی کو، انکساری کو، للہیت کو، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کے گڑگڑانے والے رویوں کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی اپنے ساتھ جو گمان ہے، جو انسانوں کا اس کے بارے میں خوشدلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو رائے گانا نہیں جانے دیتے۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ خزانوں کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے چپے چپے پہ تصرف فرمانے والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہے۔ چنانچہ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مشکل ہو، بارگاہ الہی میں آئیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے والا، اپنی بارگاہ کے اندر گڑانے والا، اپنی بارگاہ کے اندر ہاتھوں کو پھیلانے والا، اور صرف صلحاء کے طریقے کے اوپر نہیں، صرف صحابہ کے طریقے کے اوپر نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے اوپر، رسول اللہ کے طریقے کے اوپر، اور سب سے بڑی بات یہ خاتم النبیین کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی بارگاہ کے جھکنے والا، اپنی بارگاہ میں فریاد رسی کو کرنے والا، اپنی بارگاہ میں التجا کو کرنے والا، اپنی بارگاہ میں استغاثہ کو دائر کرنے والا بنائے۔ اور میں یہ بات بھرملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں، مسلکی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، فرقہ وارانہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں، مذہبی معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ بات میں اللہ وجہ مسیرت کہنا چاہتا ہوں، جتنے دوست ساتھی موجود ہیں، وہ اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں یا غیر اہل سنت ہوں، مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی مشکل کشا ہیں، تنہائی حاجت روا ہیں، تنہائی مصیبتوں کو دور فرمانے والے ہیں، تنہائی پریشانیوں کو مٹانے والے ہیں، تنہائی اپنے بندوں کی امیدوں کو پھیلانے والے ہیں، تنہائی فریاد رسی کو پورا فرمانے والے ہیں، تنہا اندھیروں کو دور فرمانے والے ہیں، تنہا شفا فرمانے والے ہیں، تنہا انسانوں کو رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی و شافی ہے، ہمارے لیے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ جب ہم اس کو کافی سمجھ لیں گے تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا، اور اپنے نفاق و بیدوں کو بستہ کرنے والا، اپنے ہی خوف کو اپنے دل میں جگہ دینے والا، اور اپنی حساب پہ بھروسہ کرنے والا، اور اپنے ہی سارے کے سارے انعامات کو اسی کے ساتھ اختیار کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے اور آخر ہے، اللہ ازل سے ہیں اور اب تک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیند آتی ہے نوم، اور وہ بخش یہاں تصور ہی موجود نہیں۔ انسان 6 دن کام کرنے کے بعد اور ہر روز مختصر وقت کے لیے کام کرنے کے بعد، ہر روز سونے کے باوجود ایک دن چھٹی کا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 6 دن میں زمین و آسمان کو بنا دیا، وما مسنا باللغوب، کہکشاؤں کو بنانے کے بعد، سمندروں کو بنانے کے بعد، پہاڑوں کو بنانے کے بعد، صحراؤں اور دریاؤں کو بنانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تھکاوٹ اور رکاوٹ کا احساس کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی امیدوں کو پرورنے والے ہیں، اللہ ہی انسانوں کی مایوسیوں کو الفت اور خوفوں کو دور فرمانے والے ہیں، اللہ ہی بیماریوں کے اندر اور مشکلات اور مسائل کے اندر انسانوں کو کام آنے والے ہیں۔ چنانچہ ہمارا رجوع اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سننا موومنٹ کا جو ریلیف کا کام ہے اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ سچی بات یہ ہے، مجھے اس بات کی امید نہ تھی کہ دوست ساتھی اس قدر دلچسپی کے ساتھ ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ ایک بہت بڑا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی دن پہلے ڈیرہ غازی خان اور راجن نور سمان کا
ہم اپنے مرکز سے نکلا اور مرکز سے نکلنے والا کارواں ملک سے نکلنے والے کارواں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں تھا. یہاں سے بہت بڑا کارواں نکلا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اکاڑا سے نکلا، قصور سے نکلا، جھنگ سے نکلا، بہاولپور سے نکلا، بہاول نگر سے نکلا، اللہ کے فضل و کرم سے لیا سے نکلا، ملتان سے نکلا، خانے وال سے نکلا، میاں چچو سے نکلا، حضرات گرامی کے صاحبال سے نکلا، چچیوٹ سے نکلا. پورے پاکستان سے دوست و ساتھیوں نے پورے منظم انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیلاب زدگان کی مدد کی. میں خود بھی آپ کی امانتوں کو لے کر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں گیا جہاں ٹوکن سسٹم کے تحت لوگوں کا سروے کرنے کے بعد ان میں راشن کو اور ان کے دیگر اشیاء ضروریہ کو تقسیم کیا جا رہا تھا. حضرات گرامی کے اندر اس کے بعد ہمارا کارواں اللہ کے فضل و کرم سے ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچا، جہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام کے اوپر محمود آباد کے مقام کے اوپر ہم بستی کو قائم کیا گیا. اور جو لوگ جو تھے جن کو ضروریات تھی اللہ کے فضل و کرم کی ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین انداز کے اندر جو ہم سے ہو سکتا تھا اپنے تئیں بندوبست کیا گیا. حضرات گرامی کے اندر ضلع دادو کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مولانا راشد علی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ اپنے دوست و ساتھیوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کی اور وہاں پر ان کے ساتھ جو تھا معاونت کو کیا گیا. حضرات گرامی کے اندر بلتستان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریلیف کے کام کو آگے بڑھانے کی جستجو کی اور بلتستان کے اندر 100 کی تعداد کے اندر 100 افراد کو اللہ کے فضل و کرم سے 5000 روپیہ فی کس کے اعتبار سے وہاں پر بھی ہم نے رقم بھجوایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو دیر کے علاقے کے اندر ہم نے مولانا رحمت جلیل کے پاس اپنے جو ہے وسائل کو جو آپ کے دیے آپ کی طرف سے ملنے والے وسائل تھے ان کو ان کے پاس بھیجا. اللہ کے فضل و کرم سے 4 لاکھ کی رقم کو 80 خاندانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا. اس کے بعد سیالکوٹ سے ہمارے دوست احباب 15 لاکھ روپے نقدی کو لے کر ڈیرہ غازی خان میں پہنچے جہاں پر 25,000 روپے فی کس کے اعتبار سے 60 خاندانوں کے اندر اس رقم کو تقسیم کیا گیا. حضرات گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طرح سندھ کے اندر ہے معاملات کو جاری رکھا گیا. کل اللہ کے فضل و کرم سے 60 ٹرکوں کے اوپر مشتمل قافلہ جو تھا مرکز حدیث سے مرکز قرآن و سنت سے دوبارہ نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہے اپنی پہلی منزل کے اندر صوبہ سرحد کے اندر ہے وہ پہنچ چکا ہے. حضرات گرامی کے اندر وہاں پر انشاءاللہ لوور دیر اپر دیر میدان کے علاقوں کے اندر یہ ساری اشیاء خردنوش کو پہنچایا جائے گا. 10 لاکھ روپے نقدی کا سامان نقد رقم وہ بھی ان کے ساتھ بھیجی گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس علاقے کے اندر مستحقین کے درمیان جو ہے اس رقم کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا. حضرات گرامی کے اندر میں اور بیٹا طیب انشاءاللہ 19 نومبر کو اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جو ہیں جو بغداد فاتح بائی روڈ اور بعض ساتھی بائی جو ہیں کراچی کے مقام پر پہنچیں گے 10 افراد کے قافلے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سندھ کا دورہ کیا جائے گا اور سندھ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کل 12.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سندھ کے اندر پہنچا دیا گیا ہے اور تقریباً 50 لاکھ روپے کی رقم جو ہے نقدی کو لے کر انشاءاللہ سندھ کے مقام کے اوپر مختلف اضلاع کے اندر جایا جائے گا اور وہاں پر بھی ریلیف کے کام کو آگے بڑھایا جائے گا. حضرات گرامی کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ملنے والے اس تعاون کے پس منظر میں آپ لوگوں کی محبت، آپ کا احترام اور آپ کی جو اعتماد ہے وہ شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے آپ کی ایمانت و کمی نوان جو ہے وہ آگے پہنچانے کی جستجو کی جا رہی ہے. حضرات گرامی کے اندر مجھے سچی بات یہ ہے جب یہ ایسے معاملات کے اندر آپ لوگوں کی محبت کو دیکھتا ہوں، آپ کے اعتماد کو دیکھتا ہوں، آپ کی الفت و التفات کو دیکھتا ہوں تو حضرت علامہ شہید اور والدہ مرحومہ کی بڑی یاد آتی ہے. حضرات گرامی کے اندر زندگی کے طویل روز و شب کے دوران ابتلاؤں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود جو لوگوں کی محبت، لوگوں کا پیار اور جو لوگوں سے اطلاعات موصول ہوتی ہیں، سچی بات یہ ہے میں اس پیار کا حقدار ہوں نہ اس کا مستحق ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے کہ آپ حضرات اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. حضرات گرامی کے اندر لوگوں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ 2 اکتوبر کو بہاولپور کے اندر ٹیلی ویژن کانفرنس کے ذریعے ہونے والے ایک خطاب کے حوالے سے کل ہی بہاولپور احمد پور شرقیہ کے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا. احمد پور شرقیہ جو ہے بہاولپور ہی کا ایک تحصیل ہے، اسی کا ایک علاقہ ہے. احمد پور شرقیہ غالب تحصیل کا قصبہ ہے. حضرات گرامی کے اندر وہاں کے دوست نے مجھے یہ بات بتلائی کہ آپ کے ٹیلی فونک خطاب کو سننے کے لیے لوگ بڑی تعداد کے اندر احمد پور شرقیہ میں 2 اکتوبر کو جمع ہو رہے ہیں اور ہم جس مقام کے اوپر گئے ہیں لوگوں کو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوا آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا. حضرات گرامی کے اندر یہ خلق خدا کی محبت، یہ خلق خدا کا پیار اور کا اعتماد
در حقیقت یہ دنیا کے اندر ایمان و عمل کے ثمرات میں سے ثمر ہے. اور حضرات گرامی کے اندر ہم تو سچی بات ہے بڑے ہی کھوٹے لوگ ہیں, بڑے ہی کمزور لوگ ہیں اور بڑے ہی میلے لوگ ہیں, لیکن حضرات گرامی کے اندر اس میل و کچیل کے باوجود, اس کھوٹ کے باوجود, اس ملاوٹ کے باوجود, جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں ہمارے پیار و محبت کو ڈالا ہے, بس سچی بات یہ ہے یہ سوچتا ہوں اگر انسان حقیقی معنوں میں کھڑا ہو جائے, حقیقی معنوں میں اللہ والا بن جائے اور حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کر لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے, تو پھر اس کی محبت کا لوگوں کے سینوں میں اتر جانا یہ ایک عام سی بات ہے. اس لیے کہ رب کا اعلان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو بھی ایمان اور اپنے صالح کے راستے کو اختیار کرے گا اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ضرور پیدا فرما دیں گے. حضرات گرامی کے اندر محبت کا یہ کارواں, اخوت کا یہ کارواں, مساوات کا یہ کارواں اور اللہ کے فضل و کرم سے خدمت انسانیت کا یہ کارواں پوری شد و بس جاری رہے گا. قرآن و سنت موومنٹ اور برکتی جمعیت حدیث کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 3 اشروں کے دوران میں نے اللہ کی حاکمیت کی بات کی ہے, احکام الہیہ کے تنفیذ کی بات کی ہے اور احکام الہیہ کے تنفیذ کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے مشن کو اپنا شعار بنایا. حضرات گرامی کے اندر یہ ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ اللہ جس طرح میں تیرے دین کی خدمت کرتا ہوں اسی طرح مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے, لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل اس تمنا کو اس انداز میں پورا کریں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں رقموں کو دیں گے اور کروڑوں کا مالیت کا سامان دیں گے. حضرات گرامی کے اندر آج کے اس دور پورا شو میں یہ اعتماد, یہ کریڈیبلٹی اور یہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے حضرات گرامی کے اندر یقیناً اس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر اپنی حاکمیت اور اپنے بندگان کی جو ہے خدمت کا شرف عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.